اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فیضان رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 20 رمضان المبارک اعتکاف کا دن ہے۔ آج بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کریں گے۔ مساجد میں مائیں بہنیں بیٹیاں یہ گھروں میں اعتکاف کریں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان کے اعتکاف کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ فیضان رمضان پروگرام میں فیضان اعتکاف کے حوالے سے چند باتیں گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کے گوش گزار کی۔ اعتکاف کا مقصد عظیم، ہمیں بھی اگر ہر سال نہ صحیح کم از کم زندگی میں ایک بار اس ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے ہوئے پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کر لینا چاہیے۔ رمضان مبارک میں اعتکاف کرنے کا سب سے بڑا مقصد شب قدر کی تلاش ہے، یعنی بنیادی مقصد یہی ہے کہ شب قدر رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں کی تاک راتوں میں ہوتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس بار شب قدر 21ویں شب تھی، مگر یہ فرمانا کہ آخری عشرہ کی تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ شب قدر بدلتی رہتی ہے، یعنی کبھی 21ویں، کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں اور کبھی 29ویں رات ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو شب قدر کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آخری عشرہ کے اعتکاف کی ترغیب دلائی گئی ہے، کیونکہ معتکف 10 دن مسجد میں ہی پڑا رہتا ہے اور ان 10 دنوں میں کوئی بھی ایک رات شب قدر ہوتی ہے، لہٰذا وہ یہ شب مسجد میں گزارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک اور نقطہ اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاک پر سجدہ ادا فرمایا، جبھی تو خاک کے خوش نصیب ذرات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی پیشانی سے بے تابانہ چمٹ گئے تھے۔ اس کا کتنا اجر و ثواب ہے آپ کو ابن ماجہ کی روایت بیان کرتے ہیں، اور شعب الایمان میں حدیث پاک ہے۔ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ محمد مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشنما ہے، منی تکفا فی رمضان کانا کحجتین و عمرتین، جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے ادا کیے۔ گناہوں سے تحفظ، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سلطان ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ اور اکثر علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں، امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے ہر روز ایک دن کے اعتکاف کے بدلے ایک حج کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے 10 دن کا اعتکاف کیا کتنے حج کا ثواب ملا، 10 دن کا حج اس کو ثواب ملا ہے۔ شعب الایمان میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے، معتکف کو ہر روز ایک حج کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اعتکاف کی تعریف کیا ہے؟ مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے نیت اعتکاف ٹھہرنا اعتکاف ہے۔ اس کے لیے مسلمان کا عاقل اور جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، بلوغ شرط نہیں۔ نابالغ بھی جو تمیز رکھتا ہے اگر بانیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو اس کا اعتکاف صحیح ہے۔ عالمگیری جلد 1۔ اعتکاف کے لفظی معنی، اعتکاف کے لغوی معنی ہے دھرنا مارنا، مطلب یہ کہ معتکف اللہ رب العزت عز و جل کی بارگاہ میں اس کی عبادت پر کمر بستہ ہو کر دھرنا مار کر پڑا رہتا ہے۔ اس کی یہی دھن ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کا پروردگار عز و جل اس سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی اعتکاف کی برکتیں ہیں۔ آج ہم آپ کو اعتکاف کی قسمیں بتانے لگے ہیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، اعتکاف واجب، اعتکاف سنت، اعتکاف نفل۔ اعتکاف کی نظر، اعتکاف واجب کیا ہے؟ پہلی قسم، اعتکاف کی نظر یعنی منت مانی، یعنی زبان سے کہا میں اللہ رب العزت عز و جل کے لیے فلاں دن یا
اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو اب جتنے بھی دن کا ہے اتنے دن کا اعتکاف کرنا واجب ہو گیا۔ یہ بات خاص کر یاد رکھیے کہ جب کبھی کسی بھی قسم کی منت مانی جائے تو اس میں یہ شرط ہے کہ منت کے الفاظ زبان سے ادا کیے جائیں۔ صرف دل ہی دل میں منت کی نیت کا لینے سے منت صحیح نہیں ہوتی، ایسی منت کا پورا کرنا واجب نہیں، یعنی زبان سے منت کے الفاظ کا ادا کرنا واجب ہے، اگر ادا کر لی تو پھر آپ پر وہ منت ادا کرنی واجب ہو جائے گی۔ دونوں اعتکاف سنت ہے، منت کا اعتکاف مرد مسجد میں کرے اور عورت مسجد بیت میں، یعنی گھر میں کوئی ایسی جگہ جہاں پہ نماز پڑھی جا سکتی ہو اور وہ نماز کے لیے مخصوص جگہ ہو، مسجد بیت کہلاتی ہے۔ رمضان مبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پورے شہر میں کسی ایک نے کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، اگر کسی ایک نے بھی نہ کیا تو سبھی مجرم ہوں گے۔ بہار چلیے صفحہ حصہ پنجم صفحہ 152 پر۔ اس اعتکاف میں یہ ضروری ہے کہ رمضان مبارک کی 20ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر بانیت اعتکاف موجود ہو اور 29 کے چاند کے بعد 30 کے غروب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر نکلے۔ بہار شریعت حصہ۔ اگر 20 رمضان مبارک کو غروب آفتاب کے بعد مسجد میں داخل ہوئے تو اعتکاف کی سنت موقدہ ادا نہ ہوئی، بلکہ سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں تو داخل ہو چکے تھے مگر نیت کرنا بھول گئے تھے، یعنی دل میں نیت ہی نہیں تھی۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، تو اس صورت میں بھی اعتکاف کی سنت موقدہ ادا نہ ہوئی۔ اگر غروب آفتاب کے بعد نیت کی تو نفلی اعتکاف ہوگا، یعنی نیت کرنا پہلے سے ضروری ہے، یعنی یہ نہیں کہ آپ نے مغرب اعتکاف کی حالت میں کر لی، نماز کے بعد نیت کی کہ میں اب اعتکاف کی حالت میں، تو وہ آپ کا نفلی اعتکاف ہوگا، سنت اعتکاف نہیں ہوگا۔ نماز مغرب سے پہلے آپ نے افطاری جو ہے اعتکاف کی حالت میں کرنی ہے۔ دل میں نیت کر لینا ہی کافی ہے، زبان سے کہنا شرط نہیں، البتہ دل میں نیت حاضر ہونا ضروری ہے، ساتھ ہی زبان سے بھی کہہ لینا زیادہ بہتر ہے۔ اعتکاف کی نیت اس طرح کی جائے: میں اللہ عزوجل کی رضا کے لیے رمضان مبارک کے آخری عشرہ کے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اب اعتکاف نفل کیا ہے؟ نظر اور سنت موقدہ کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب یعنی نفلی اور سنت غیر موقدہ ہے۔ بہار شریعت۔ اس کے لیے نہ روزہ شرط ہے نہ کوئی وقت کی قید، جب بھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیجئے، جب تک مسجد میں رہیں گے کچھ پڑھیں یا نہ پڑھیں اعتکاف کا ثواب ضرور ملتا رہے گا۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مذہب مفتیٰ پر نفلی اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں اور ایک ساتھ کا بھی ہو سکتا ہے، جب سے داخل ہو باہر آنے تک کے لیے اعتکاف کی نیت کرے، انتظار نماز ادا نماز کے ساتھ اعتکاف کا بھی ثواب پائے گا، یعنی کہ نفلی اعتکاف میں روزہ شرط نہیں ہے۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، یہ اعتکاف کی 3 قسمیں آپ کو میں نے بیان کی ہیں مفصل طور پہ۔ جب آپ مسجد سے باہر نکلیں گے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ مسجد میں کھانا پینا اس وقت جائز ہوگا، سونا جب آپ اعتکاف کی نیت کریں گے۔ اکثر افطاریاں مسجد میں ہوتی ہیں تو ہم کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں اور اعتکاف کی نیت نہیں کرتے۔ علماء کرام ائمہ حضرات سے گزارش ہے وہ اپنے مقتدین کو اعتکاف کی نیت کروایا کریں اور خود بھی کر لیا کریں، تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اجتماع اعتکاف کی 41 نیتیں ہیں، اگر وہ تفصیل بیان کروں تو وقت چلا جائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ طبرانی معجم کبیر میں۔ میرے دوستو اعتکاف کی بے شمار مسائل ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ادا کرتے رہیں گے، آپ کو سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ اعتکاف کس مسجد میں کریں؟ اعتکاف کے لیے تمام مساجد سے مسجد حرام شریف افضل ہے، پھر مسجد نبوی شریف، پھر مسجد اقصی شریف یعنی بیت المقدس، پھر ایسی جامع مسجد جس میں 5 وقتہ باجماعت نماز ہوتی ہو۔ اگر جامع مسجد میں جماعت نہ ہوتی ہو تو پھر اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف کرنا افضل ہے۔ جامع مسجد ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں بلکہ مسجد جماعت میں بھی ہو سکتا ہے۔ مسجد جماعت وہ ہے جس میں امام و مؤذن مقرر ہوں، اگرچہ اس میں پنجگانہ نماز نہ ہوتی ہو، اور آسانی اس میں ہے کہ مطلقاً ہر مسجد میں اعتکاف صحیح ہے اگرچہ وہ مسجد جماعت نہ ہو۔
خصوصاً اس زمانے میں کہ بعض مسجدیں ایسی ہیں کہ جن میں نہ امام ہے نہ مؤذن ہے، یعنی ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے جس میں امام و مؤذن جماعت ہو رہی ہو، اس میں افضل ہے، اور جامعہ مسجد میں اعتکاف کریں تو اور زیادہ بہتر ہے۔ موقف اور احترام مسجد موقف کے لیے اور زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ دوران اعتکاف مسجد کے اندر ضرورتاً دنیاوی باتیں کرنے کی اجازت نہیں، لیکن دھیمی آواز کے ساتھ اور احترام مسجد کو ملحوظ حد رکھتے ہوئے بات کیجیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ چلا کر کسی اسلامی بھائی کو بلا رہے ہوں اور وہ بھی آپ کو چلا کر جواب دے۔ اپنے اتنے بےتابانہ اور گل پڑے غبارے سے مسجد کو گونج نہیں، یعنی کہ اتنی بلند آواز سے مسجد میں آواز نہیں دینی چاہیے کہ آپ کی آواز سے مسجد گونج پڑے۔ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان کے ساتھ مت بیٹھو، ان کو اللہ عز و جل سے کچھ کام نہیں۔ یعنی مسجدوں میں دنیاوی باتوں سے اتنا پرہیز کیا جائے کہ سرکار نے فرمایا کہ وقت آ جائے گا کہ لوگ مسجدوں میں دنیاوی باتیں کریں گے، تو دنیاوی باتوں سے پرہیز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اعتکاف کے حوالے سے چند ضروری باتیں۔ درزی کو اجازت نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر کپڑے سیے۔ مسجد کے اندر کسی قسم کا کوڑا نہ پھینکیں۔ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، جذب القلوب میں نقل کرتے ہیں کہ مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اور اس قدر تکلیف ہوتی ہے جس قدر تکلیف انسان کو اپنی آنکھ میں تنکا چبھنے پر ہوتی ہے۔ جذب القلوب صفحہ 207۔ مسجد کی دیوار، اس کے فرش، چٹائی یا دری کے اوپر یا اس کے نیچے تھوکنا، ناک سکنا، ناک یا کان میں سے میل نکال کر لگانا، مسجد کی دری یا چٹائی سے داغا یا تنکا وغیرہ نوچنا سب ممنوع ہے۔ ضرورتاً اپنے رومال وغیرہ سے ناک پوچھنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ مسجد کا کوڑا جھاڑ کر ایسی جگہ مت ڈالیے جہاں بے ادبی ہو۔ جوتے اتار کر مسجد میں ساتھ لے جانا چاہیے۔ مسجد کے وضو خانے پر وضو کرنے کے بعد پاؤں وضو خانے ہی پر اچھی طرح خشک کر لیجیے۔ گیلے پاؤں لے کر مسجد کا فرش گندا مت کیجیے، دریاں میلی ہو جائیں گی، بدنما ہو جائیں گی اور بدبودار ہو جائیں گی۔ میرے اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات شریفیہ سے بعض آداب مسجد پیش کیے جا رہے ہیں۔ مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے دھمک پیدا ہو منع ہے۔ وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو سے ایک بھی چھینٹ پانی فرش مسجد پر نہ گرے۔ مسجد کے ایک درجے سے دوسرے درجے کے داخلے کے وقت مثلا سین میں داخل ہوں تب بھی سین سے اندرونی حصے میں جائیں جب بھی سیدھا قدم بڑھایا جائے، یعنی مسجد کے اندر جب بھی داخل ہوں تو سیدھے قدم سے داخل ہوں اور کوشش کریں اندرونی حصے سے داخل ہوں۔ مسجد میں اگر چھینک آئے تو کوشش کریں آہستہ آواز نکلے، اس طرح کھانسی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں زور کی چھینک کو ناپسند فرماتے۔ اسی طرح ڈکار کو ضبط کرنا چاہیے اور نہ ہو تو حتی الامکان آواز دبا دی جائے اگرچہ غیر مسجد میں ہو، خصوصاً مجلس میں یا کسی معظم یعنی بزرگ کے سامنے بے تہذیبی سے۔ حدیث پاک میں ہے، ایک شخص نے دربار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈکار لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم سے اپنی ڈکار دور رکھ۔ دنیا میں جو زیادہ مدت تک پیٹ بھرتے تھے وہ قیامت کے دن زیادہ مدت تک بھوکے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور مسجد میں جمائی نہ لی جائے، کوشش کی جائے کہکا نہ لگایا جائے، شیطان کا کام ہے کہکا لگانا، اور شیطان منہ میں تھوک دیتا ہے۔ اگر یوں نہ رکے تو اوپر کے دانتوں سے نیچے کا اونٹ دبا لیں، اور اس طرح بھی نہ رکے تو حتی الامکان منہ کم کھولیں اور الٹا ہاتھ الٹی طرف سے منہ ڈھکیں۔ مسجد میں ہنسنا منع ہے۔ مسجد میں ہنسنا اس طرح ہے کہ قبر میں تاریکی لائے گا۔ مسجد کے فرش پر کوئی چیز پھینکی نہ جائے بلکہ آہستہ سے رکھ دی جائے۔ موسم گرما میں لوگ پنکھا جھولتے جلتے ہیں پھینک دیتے ہیں۔ مسجد میں ٹوپی چادر وغیرہ بھی نہ پھینکیں۔ اسی طرح چادر رومال یا فرش
اس طرح نہ جاڑے کی آواز پیدا ہو یا لکڑی چھتری وغیرہ رکھتے وقت دور سے چھوڑ دیا کرتے ہیں، اس کی ممانعت ہے۔ غرضے کی مسجد کا احترام ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مسجدوں کو خوبصورت اور خوشبودار بنائیے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا اور یہ کہ وہ صاف اور خوشبودار رکھیں۔ ہو سکے تو ایئر فریشنر خوشبودار مسجدیں بنائیں۔ تو مسجد میں بدبو ہو تو حرام جانا جاتا ہے، مسجد میں بدبو والے کام نہ کیے جائیں، اور مسجد میں تھوم لہسن یہ ادرک پیاز وغیرہ کھا کے جانا سخت منع ہے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ موتقف کو میں چند یہ ملفوظات بتا رہا ہوں۔ کچی پیاز کھا کے نہیں جانا چاہیے، یہ بھی منع ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں مزید اعتکاف کے فضائل مناقب آپ کی گزار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کو پیش کریں گے۔ اور کل بڑا ہی خاص دن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم شہادت 21 رمضان مبارک ہے۔ انشاءاللہ ہو سکے تو اس کے سلسلے میں بھی کوئی پروگرام بنائیں گے اور آپ کے پیش نظر پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں ماہ صیام کی عبادت کرنے اور اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اعتکاف والوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف کریں، دعائیں کریں امت مسلمہ کے لیے اور اپنے ملک کے لیے بالخصوص کہ اس کے حالات اچھے ہو جائیں، بہتر ہو جائیں، اور مہنگائی کا جو دورہ چل رہا ہے پرفتن دور ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی الامین۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا نور اللہ۔